فرمایا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. لم یحدد نہ دعا، کون سی دعا کرو؟ محدود نہیں کیا گیا. کتنی بڑی دعا کرو؟ محدود نہیں کیا گیا. کتنی دعا کرو؟ محدود نہیں کیا گیا. کوئی بھی دعا تم کرو کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہم سب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. استجب لکم، یہاں دعا کی تحدید نہیں کی گئی. دعا کی جو نوعیت ہے اس کی تحدید نہیں کی گئی. کتنی بھی بڑی دعا مانگو، کتنی ہی زیادہ مانگو، کیا کیا مانگ رہے ہو سب مانگو، میں قبول کرنے کے لیے تیار. اچھا کوئی دعا بارگاہ الہی سے رائگاں نہیں جاتی. ایک تو بندہ، حدیث میں ہے، ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں سے میں ایک چیز دے دی جاتی ہے، جو مانگ رہا ہے بینی وہی چیز دے دی جائے. مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز مانگ رہا ہے وہی دے دی جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا تو جو مانگ رہا ہے وہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ مصلحت کے خلاف ہے، خود بندے کے حق میں وہ صحیح نہیں ہے وہ. لہذا جو کوئی آفت آنے والی ہوتی تھی بڑی، اس دعا کی وجہ سے اس آفت کو ٹال دیتا ہے. آپ نے جو چیز مانگی نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ دور کر دیا. اور چلو جو مانگا آپ نے وہ نہیں دیا اور کوئی مصیبت بھی نہیں ٹالی، اس کو اسٹور کر کے رکھ لیا ہے. قیامت میں اس کا اجر دینے والا ہے. بندہ قیامت کے دن یہی کہے گا کہ کاش ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی دنیا میں، سب کا بدلہ یہیں دے دیا جاتا. اللہ اکبر اللہ. تو دعا مانگنے کے بعد آدمی مایوس نہ ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. دعا قبول ہو گئی ہے. تمہارے لحاظ سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں. دعا قبول ہو گئی ہے آپ کی، اس لیے کہ اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ وہ دربار ہے جہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. بندہ یہاں سے صفر ہو کر کے جاتا نہیں ہے کہ دعا قبول کے لیے. یہ دربار ہی ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی مانگے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. ہاتھ اٹھے، دست سوال دراز ہو رب تعالیٰ کے سامنے اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. یہ اس